قرار دیا ہے ایک مسلمان کی عزت جو ہے وہ تار تار کرنے کو، ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے معاشرتی زندگی کے اندر دیکھتے کہ ایک آدمی کی عزت میری زبان سے تار تار ہو چکی ہے، اور اوپر سے ہم ٹھٹا مارتے اور خوش ہوتے۔ حضرات محترم، یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ چیز ہمیں کیا کرے گی، نقصان پہنچائے گی، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی کی طرف ہمیں لے کر جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان، ایک مسلمان کی عزت یہ کعبہ کو ڈھانے کی مترادف ہے، کہ اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی جان کی حفاظت اتنی ضروری ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، ان کا ایک شعر ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، کہ کسی مسلمان کے دل کو تھام لینا، یعنی اس کو تکلیف نہ دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حج اکبر کر لیا ہے۔ بھائی حج اکبر ہر ایک کی طلب ہے نا، ہمیں حج اکبر نصیب ہو جائے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو تھا، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے۔ اس لیے آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، آپ 100 حج کر لیں تو مجھے یہ بات بتائیں، فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کا دل اور ایک مسلمان کی عزت یہ بہت جو ہے وہ عظمتوں والی ہے، ہم اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں۔ اس لیے حضرات محترم، سب سے بنیادی چیز جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، اگلے کی ایگو اور انا جو ہے وہ ابھرتی ہے، وہ آپ کو جواب دیتا ہے تانے کا، اس سے لڑائی ہوتی ہے، اور وہ لڑائی بڑھتے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا کرتی ہے، دشمنی کا روپ دھار لیتی ہے۔ پھر آپ عدالتوں کے اندر چکر لگاتے ہیں، ایک فریق بھی وکیل جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، دوسرا فریق بھی وکیل ڈھونڈتا ہے، باری فیسیں ادا ہوتی ہے، ججوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، گھر کے کچھ لوگ اشتہاری ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ گھر سے دور ہو جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم پر جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ فرق آتا ہے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے اجڑ جاتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ صرف اور صرف عدم برداشت کی بنیاد پر۔ کہ اگر ہم برداشت کر لیتے اور یہ برداشت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی تو یاد رکھیں حضرات محترم، ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی۔ یاد رکھیں یہ چیز ہمیں ملی کہاں سے، کہ نرم لہجہ اور نرمی یہ انبیاء کی صفت ہے۔ انبیاء نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، اس لیے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000۔ اور یہ بات یاد رکھے، نبیوں کا صبر، نبیوں کا حلم یہ جو ہے امتی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مجھے یہ بات بتائے کہ نبی کس مقصد کے لیے دنیا میں آتے؟ کیا نبی ذاتی مفاد کے لیے آتے؟ کوئی کاروبار ہوتا ہے امتی کے ساتھ، کوئی تجارت منسلک ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے آتے؟ کہ میرے امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ انبیاء کا رونا دھونا جاگنا جو ہے وہ بھاگنا، یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کہ میرا امتی کیا بن جائے؟ جنت جہنم سے بچ کر، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کر ابد الآباد کی کامیابی تک پہنچے۔ فقد فاز فوزا کبیرا، میرے امتی کو بڑی کامیابی مل جائے، یہ نبی کے دل کی آہ ہوتی ہے۔ یہ نبی، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن کسی پیغمبر نے اپنے مخاطبین کو، پتھر پڑے پیغمبروں کو، آریوں سے چیرا گیا، تکلیفیں دی گئی، اونٹوں کی اجڑیاں ڈالی گئی، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں ذہنی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تکلیف دین کے لیے مجھے دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی۔